بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ گفتگو کیجئے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے سو جانا ہے۔ کوشش کیا کریں جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تب گناہوں کو خیر بات کہہ کر اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ پلٹ کے جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حد بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ لوگ وہ ہیں جو تمہاری ذرا سی بات پر تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ وہ ہے جو تمہاری ذرا سی نیکی پر بھی تھام لیتا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے، یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ ہماری موجودگی اگر کسی کو پریشان کرتی ہے تو ہمارا پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی، تبدیلی جس دنیا کا نظام ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ لفظ جسے بھی بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں،
ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکہ بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکے ہو۔ بخار کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آ سکتا ہے جب انسان بلا وجہ کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کالز، میسیجز کرنے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کوئی یاد کرے نہ کرے، اسے کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب تمہیں بغیر وجہ کے خوشی محسوس ہو تو جان لینا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین تارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں ہے تو یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ میں گناہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں، میری معافی پر وہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اپنا اللہ کو بنایا ہے۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑ گڑانا، جھکنا، عزت نفس گرانا کیا ہوتا ہے؟ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ جلد بدل لیتے ہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ جب ہم کسی کے ساتھ ایک عرصہ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان سے لگاؤ، انسیت یا اس شخص کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت کے بعد جب وہ ہمیں دستیاب نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں صرف ان کی کہی یا انکہی باتیں ہی یاد آتی ہیں، جو یا تو اداس کر دیتی ہیں یا ہمارے لبوں پر مسکان بن جاتی ہیں۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی لیک ہوتا رہتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال ضائع ہونے لگ جاتے ہیں۔ سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مرد اپنی آنکھ نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، اور تلاش دونوں کو عزت و احترام کی ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔